الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی عزت و احترام کے لائق سامعین و حاضرین، اللہ رب العالمین کے فضل، اس کے احسان اور اس کی توفیق سے نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین اقدس کے تصدق سے ہم سب نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اللہ رب العالمین کے حضور حاضر ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان تعمیر بیت اللہ۔ جناب سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے یہاں زمین پر پانی ہی پانی تھا، زمین نام کی اس وقت کوئی چیز موجود نہیں تھی، کہ جہاں آج بیت اللہ شریف ہے، کعبۃ اللہ ہے، ابتداً یہاں سے پھر اللہ تبارک و تعالی نے سفید جھاگ پیدا فرمائی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ جھاگ مختلف جگہوں کی طرف پھیلتی چلی گئی۔ پھر جہاں جہاں یہ جھاگ پھیلی تو اس کو پروردگار عالم نے زمین بنا دیا، اور باقی اپنی اصلی شکل پر اسی طرح برقرار رہی۔ اب جب زمین کی تخلیق ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کی جماعت سے جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ ظاہر فرمایا۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ مالک نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ ہم تیری تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، تیری حمد بھی بیان کرتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو پروردگار عالم کا جواب سورہ بقرہ کے اندر تفصیلاً موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ بیت المعمور کے برابر نشان لگا دیں۔ جہاں آج ہمارا قبلہ ہے، بیت اللہ ہے، زمین پر جتنے علاقے اور جتنی جگہ میں یہ بیت اللہ، جس کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، بعینہ ہی اس کے بالکل اوپر آسمان پر بیت المعمور ہے۔
اور وہ بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ ہے۔ جس طرح انسان بیت اللہ میں جا کر اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، ایسے ہی آسمانوں میں بیائی ہی اس کے مقابل بیت المعمور ہے اور فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی مفہوم حدیث کہ اگر خدا نخواستہ آسمان بیت المعمور سے نیچے کی طرف کوئی چیز ڈالی جائے تو وہ سیدھی بیت اللہ شریف کے اوپر آ کر گرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ بیت المعمور کے بالکل مقابل اور برابر میں نشان لگا دیا جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی مسجدوں میں سب سے پہلی مسجد کا سنگ بنیاد کب رکھا گیا تھا؟ یعنی روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنی تھی؟ تو میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے بیت الحرام، مسجد بیت الحرام یہ تعمیر کی گئی تھی۔ پھر عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد دوسرے نمبر پر کون سی مسجد بنی؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسرے نمبر پر مسجد اقصیٰ تعمیر کی گئی تھی، جس کو ہم بیت المقدس کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب جب پروردگار عالم نے فرشتوں کو حکم دیا تو جناب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین پر آ کر اپنا پر مارا اور ساتوں زمینوں کے نیچے تک اس کی بنیاد رکھ دی، اور یہ بیائی ہی وہی اس کے مقابل تھی جو میں بار بار عرض کر رہا کہ بیت المعمور کے اوپر تھی۔ اور پھر ملائکہ نے باہم مل کر تو 5 پہاڑوں کے پتھروں سے وہ جو پر مارنے سے بنیادیں اس کی ظاہر ہوئی تھی، ان بنیادوں کو پتھروں سے بھر دیا گیا۔ اب جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام اسی کی طرف رخ کر کے تو نماز ادا کرتے رہے، طواف کرنے والے اسی کا طواف کرتے رہے۔ اور پھر ایک روایت کے اندر یہ موجود، حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جناب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان سے زمین پر بھیجا اور آپ تشریف لائے تو آپ تنہائی کی وجہ سے غمگین اور پریشان رہتے، ہر لمحہ یاد الہی میں مستغرق رہتے، آنکھوں سے آنسو جاری رہتے۔ تو پروردگار عالم نے آپ کی بے قراری اور اس بے چینی کو دور کرنے کے لیے حکم فرمایا، اے آدم میرے گھر مکہ مکرمہ چلا جا۔ جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام، 2 روایتیں، ایک تو یہ کہ آپ سری لنکا کے علاقے میں تشریف فرما ہوئے، اور دوسرا بر صغیر پاک و ہند کے علاقے میں آپ تشریف فرما ہوئے۔ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے پیدل مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ وہاں جب آپ نے اس مقام اور اس گھر کو دیکھا تو وہ جو بے قراری اور بے چینی تھی، بے سکونی تھی، وہ ساری کی ساری سکون کے اندر تبدیل ہو گئی۔ اب جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر موجود ہیں اور بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، تو پروردگار عالم نے ایک روایت کے مطابق اس جگہ پر آسمان سے ایک سرخ رنگ کا خیمہ نازل فرمایا، اور ابتداً جہاں بیت اللہ ہے وہاں اس سرخ یاقوت سے بنے ہوئے خیمے کو نصب کر دیا گیا۔ اب وقت گزرتا رہا، جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ماننے والے اسی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے، طواف کرتے رہے۔ پھر جب طوفان نوح آیا، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ مبارکہ جس وقت آیا، تو آپ بارہا یہ بات سماعت کر چکے، پڑھ چکے کہ روئے زمین پر پانی ہی پانی پھیل گیا۔ تو اس زمانے میں پروردگار عالم نے وہ جو عرش سے اتارا ہوا یاقوت کا خیمہ تھا اس کو اٹھا لیا گیا۔ پھر اس کے بعد یہاں محض ایک ریت کا ٹیلہ بلندی نما وہ موجود رہا، لوگ یہاں حاضر ہوتے، اسی کا طواف کرتے اور اسے ہی دعاؤں کی قبولیت اس جگہ پر اس کو سبب جانتے، اس کا معاملات اسی طرح چلتے رہے۔
اب ہم اس سے پہلے جمعۃ المبارک پر یہ بات عرض کر چکے کہ جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اسماعیل کی صورت میں اولاد نصیب ہوئی تھی عمر کے آخری حصے میں، اور جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں اسماعیل جیسی عظیم اولاد نصیب ہوئی تو پروردگار عالم کی طرف سے حکم ہوا کہ انہیں اب ایسی وادی کے اندر جا کر چھوڑ آئیں کہ جہاں کچھ بھی موجود نہ ہو۔